بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ذکر فضائل و اعمال چل رہا تھا۔ کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے چند دنوں کا ناغہ ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین سے معذرت کہ شاید ان کو میری ویڈیوز کا انتظار رہا ہوگا۔ بات چل رہی تھی یا قابض ہو یا باسط ہو، یہ اللہ کے دو اسماء جو متضاد صفات کے حامل ہیں، یعنی قابض اور باسط دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ قبض و بسط ایک اصطلاح تصوف میں بھی چلتی ہے، جس میں انتہائی غم، دکھ، پریشانی، الم بندہ محسوس کرتا ہے، اور بسط میں بڑی فراخی، بڑی خوشی، بڑی فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور ان دو کیفیات کے دوران عبادات کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ قبض و بسط میں عبادات کے اندر بھی فرق پڑتا ہے۔ قبض میں عبادت ایسی بے دلی سے کی جاتی ہے جس کی قبولیت کا بندے کو کوئی اندازہ شاید نہ ہو، اور بسط میں ایسے بندہ خوشی خوشی کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میری ساری عبادات قبول ہوں۔ محدث کچھوچھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ایک خاص مرید نعیم الدین مراد آبادی یا کچھ اور دوسرے مریدین میں سے ہوں گے اور عرض کرنے لگے، حضور مجھے عبادات میں کچھ مزہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ مبارک ہو، عبادات میں مزہ نہیں آتا۔ گویا کہ عبادات کے اندر جو مزہ ہے وہ تم اپنے خود مزہ لینے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہو۔ تو ان کیفیات کو تصوف والے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ قال، وہ حال، وہ کیف، وہ سرور جب طاری ہوتا ہے تو انسان کی کیفیات کیسے ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یا قابض ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ ایسے اعمال نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نام تو ہیں جلالی، ہیں جلالی، ہیں جمالی، سارے کے سارے، لیکن بندہ جب کسی کیف میں آ کر، کسی ضد میں آ کر، کسی دشمنی میں آ کر کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ٹھان لے تو پھر انسان ہونے کے ناطے ایسے اسماء پڑھنے سے پرہیز کیا جائے۔ ہاں، جب مشکل آن پڑے ایسی کہ اسے بچنا مشکل ہو، دشمن کے گھیرے میں آ جائے، دشمن قوی ہوں، طرح طرح کے حاسدین اور فساس پاسدین کے نرگے میں بندہ پھنس جائے تو اس وقت ان اسماء سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یا قابض ہو، دشمن قوی ہو، قوی سے قوی ہو، اور جان و مال و عزت کا خطرہ ہو، تو پھر اس اسم کو 3 شب 3 راتیں متواتر پڑھے۔ کس نیت سے؟ دشمن کے اس حملے کو ٹالنے کے لیے، دشمن کے اس وار کو خالی کرنے کے لیے، دشمن کے اس گھیرے کو دور کرنے کے لیے ان اسماء کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ اور جب دشمن اس کی قوت سے، اس کی پاور سے، اس کی بساط سے، اس کی اوقات سے بہت زیادہ طاقت والا ہو تو پھر ان اسماء کو، اور یہی یا قابضوں کا اسم ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی پڑھتے ہیں، اور یہی پڑھ کر روح کو قبض کرتے ہیں۔ خون حیض، منسس جب عورتوں کو ہو تو اس اسم کا ورد کر کے، پانی پہ دم کر کے، لکھ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیں تو وہ اضافی خون جو نکلتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تجربہ ہے بارہا کا، آپ بھی آزما کے دیکھیے گا۔ اس کے پڑھنے والے کے اوپر مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اور جو شخص پیسے کے لین دین کے وقت اس اسم کا ورد کرتا ہے تو وہ نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوتا، نفع ہی نفع ہوتا ہے یا قابض ہوگا۔ اور ویسے ہی لین دین کے دوران میں جب لین دین کیا جائے تو پیسے لیتے ہوئے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا جائے اور دیتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے تو اس لین دین میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یا بات سے تو یہ بست سے ہے، کشادگی۔ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے۔ تو اس اسم کا ذاکر صبح کے وقت اگر 10 مرتبہ ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں پھیلا کے یا باسطو یا باسطو کہے، اور پھر چہرے پر مل دے، دونوں ہاتھوں کو مل دے چہرے پہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتے، اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلائے اور پھر 10 مرتبہ پڑھ کے یوں ہاتھ چہرے پہ مل دے، تو اللہ کبھی اس کو محتاجگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غم علم سب دور ہوں، تنگ دستیاں اور مبتلا قحط جو بندہ ہو تو اس کو یہ اسم پڑھنا چاہیے۔ شیخ بونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر طالب صادق اس اسم کو اس طرح پڑھے کہ اپنے نفس کو تمام خواہشات سے خالی کر لے، حرام سے اپنے جسم کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو یعنی اعضاء و جوارح کو تمام فسادات سے پاک اور صاف کر لے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھے، تمام معاصی اور ممنوعات سے عقل اور خواہشات اور روح کو بچا کر پڑھے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی تسخیر الخلائق، تمام مخلوق کی تسخیر کے لیے، تمام مخلوق کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے، تمام مخلوق سے اپنی بات منوانے کے لیے اس اسم کا خاص ورد کیا جاتا ہے، یا باسط یا باسط یا باسط یا باسط۔ اور ایک اور بات بتاؤں، مشکل سے مشکل وقت میں، مشکل سے مشکل گھڑی میں، مشکل سے مشکل بات کو پورا کرنے میں، حاجت کو پورا کرنے میں اس اسم کا نقش لکھیں، اس اسم کا نقش لکھیں، یعنی 16 خانوں کا نقش لکھیں۔ الباسطو 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 الباسطو، پورے 16 خانوں میں یوں ایسے لکھ کے، جس طرح تعویذ ہوتا ہے ایسے لکھ کے گول کے پی لیں، کسی وزن کے نیچے رکھ لیں، یعنی دنیا کا جو کام کرنا چاہیں اس تعویذ سے لے سکتے ہیں۔ تعویذ کو 16 خانوں والا نقش دیکھ لیں، 16 خانوں والا کسی تعویذات کی کتاب میں دیکھ کر تعویذ کیسے لکھے جاتے ہیں، اس کے 16 خانے بنائے جائیں، اور اس کے اندر الباسطو 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 16 مرتبہ لکھا جائے، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے، کسی وزن کے نیچے دبا دیا جائے، گول کے پلا دیا جائے، پاس رکھا جائے، تو انسان کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر بات پوری ہوتی ہے، دشمنوں کے غلبے سے محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کے اظہار ثانی سے محفوظ رہتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر قسم کی ممنوعات سے، ہر قسم کی فحاشات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اسم کوئی معمولی اسم نہیں ہے، یہ باسط، اس کے عدد 72 ہیں، تو ہر صبح کو 10 مرتبہ یا 72 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، تو اللہ اس اسم کے ذاکر کو اپنے حفظ و امان میں لے کر اس کی ساری جائز خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس اسم کا ذاکر بننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔